ما دمت فی مقامی ھذا، میں اسی جگہ پہ کھڑا کھڑا تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا. کیونکہ جب سرکار نے دیکھا کہ لوگوں نے میرے علم کے اوپر بھی اعتراض تان شروع کر دی ہے، تو سرکار اپنے جلال میں آئے اور مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے، ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ کے فرمایا لوگوں قیامت تک جو پوچھنا مجھ سے پوچھو، میں وہی کا انتظار نہیں کروں گا. ما دمت فی مقامی ھذا، یہ بخاری کے الفاظ ہے، میں یہاں کھڑا کھڑا جواب دوں گا. ایک بندہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہے سرکار کا لیکن سرکار کے علم غیب کا منکر ہے، کھڑا ہوا کہتا ہے کہ این مدخلی، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، میں تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. لوگوں نے رونا شروع کر دیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رونا شروع کر دیا، اتنا جلال آقا کریم کے چہرے پہ. اس نے پوچھا نا کہ اینا مدخلی، میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ قال النار، میں تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن حذیفہ یہ بڑے لاڈلے صاحب یہ کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور مسمو ابی، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ قال رسول اللہ حذیفہ، فرمایا عبداللہ تیرے باپ کا نام حذیفہ ہی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ 390 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارق الارض و مغاربہا، اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو میرے سامنے سمیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا. فرائیت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے وہاں کھڑے کھڑے ساری زمین کو دیکھ لیا کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی جی صفحہ 152 ہے. سرکار مسلح امامت پر ہیں، سب سے پچھلی صف میں ایک بندہ وہ نماز کی ادائیگی صحیح نہیں کر رہا. اب دیکھیں سائنس کتنے عروج پر ہے، اور آج کے جو آئی سرجن ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، ان کی فائنڈنگ ہے کہ انسانی آنکھ پیچھے نہیں دیکھ سکتی اور انسانی آنکھ اندھیرے میں بھی نہیں دیکھ سکتی. انسانی آنکھ صرف سامنے دیکھ سکتی ہے اور روشنی میں دیکھ سکتی ہے. لیکن سنو حدیث بخاری کی ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 152 ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد فرمایا کہ لوگوں اپنے رکوع اور سجدے صحیح کیا کرو. انی لا اراکم من وراء ظہری، میں اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں. اور ایک بخاری شریف کا حدیث ہے، ترجمہ صفحہ 59 پر، ما فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور دل کے حال کو بھی جانتا ہوں. خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت، دل میں خوف اور عاجزی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خشوع کہتے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے پہلے قسم اٹھائی، پھر حدیث روایت میں فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے علم غیب کے اوپر اعتراض کریں گے. اس میں فواللہ، مجھے قسم ہے رب تعالیٰ کی، ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع بھی مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے دل کے حال بھی مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہے. آئیے امام بہیقی نے ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے، شعب الایمان کی 30 جلد صفحہ 491 کے اوپر. سرکار کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے اور سرکار فرماتا ہے کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر انور سے لے کر میرے ممبر تک یہ ساری کی ساری جنت ہے. اب کسی سے آدمی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ، کسی کو کیا پتا کہ اس کا وصال کب ہوگا، کس جگہ پہ ہوگا. لیکن یاد رکھنا، علم غیب پر ایمان لانا یہ مومن اور صحابی کا کام ہے، اور علم غیب کا انکار کرنا یہ منافق، اور میں آگے نام نہیں لوں گا کیونکہ محفل پاک ہے. اتنا صحابہ ہیں، کسی ایک نے بھی نہیں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں معاذ اللہ اس نے کہاں اس کا وصال ہونا ہے، کہاں اس کی قبر بننی ہے.
تو یہ بڑا واضح ثبوت ہے. سرکار نے تمام صحابہ کی موجود فرمایا کہ ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے ممبر سے لے کر میری قبر تک یہ سارے کی ساری جنت ہے. صحیح صاحب آج نجدی نے وہاں کتبہ لکھایا ریاض الجنہ، ان سے پوچھو کہاں کیوں لگایا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث میں آیا ہے. تو یہ علم غیب نہیں تھی اور کیا؟ سرکار نے تو پہلے پردہ فرمانے سے پہلے فرما دیا تھا کہ میری قبر مبارک سے لے کر میرے ممبر تک یہ ساری کی ساری. تو پتہ چل گیا کہ میرے آقا کریم جس زمین کو جنت کہہ دیں وہ جنت ہو جاتی ہے. اور المستدرک میں امام حاکم رحمہ اللہ تیسری جلد صفحہ 73 کے اوپر ایک حدیث روایت فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بڑے جید صحابی ہیں. آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے. فرمایا فَطَلَعُوا عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تمہارے سامنے ایک جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا. فَطَلَعُوا عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ابھی کچھ دیر بعد تمہارے سامنے جو بندہ گزرے گا وہ جنتی ہوگا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فَطَلَع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسلم ثم جالس، اتنی دیر میں صدیق اکبر آئے، انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے. یعنی ابھی صدیق اکبر سامنے نہیں ہے تو اکبر نے پہلے فرما دیا فَطَلَعُوا عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ابھی تمہارے سامنے ایک جو مرد آئے گا وہ جنتی ہوگا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم و برکت فرماتے ہیں کہ جس زمین کو سرکار جنت فرما دے وہ جنتی ہو جاتی ہے، جس شخص کو جنتی فرما دے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اسی حدیث کا اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا جامعہ ترمذی شریف پڑھتے ہیں، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ 216 ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت کے عرب پتی صحابی تھے، امیر کبیر صحابی تھے اس وقت. یہ راوی ہیں حدیث کے. اور جامعہ ترمذی کی دوسری صفحہ 216 پر بھی حدیث شریف موجود ہے، اور مشکات شریف کے صفحہ 566 پر بھی حدیث شریف موجود ہے. عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر بن عوام فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. اب سرکار نے نام لے لے کر جنت کے سرٹیفکیٹ تسلیم کیے. ویسے تو سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 وہ خوش نصیب جن کو سرکار نے بشارت دی اور جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں ان میں. اور حدیث بھی سیاستہ کی ہے، جامعہ ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 216 ہے، مشکات کے صفحہ 566 کے اوپر بھی موجود ہے، اور اسی مشکات کا صفحہ 560 ہے. اس کے اوپر بھی ایک سرکار کا فرمان چمکے مار رہا ہے، اور راویہ بھی وہ ہیں جن سے آدھی شریعت ثابت ہے. جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ نیرہ منورہ معلمہ محدثہ
عالمہ، فاضلہ، عابدہ، زہدہ، صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، بڑا پیارا منظر ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں، کہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حل تکون لأحد من الحسنات نجوم السماء۔ اب دیکھو قرآن و حدیث پڑھتے چلے جائیں، ایسے سنت و جماعت کا مسلک نکھرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں دو نقطے بڑے عظیم ہیں حدیث مبارکہ میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جو خود بھی صدیقہ ہیں اور صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور اللہ کے محبوب کی زوجہ محترمہ ہیں، اور تمام ایمان والوں کی امی جان ہیں، آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حل تکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس کی نیکیوں کی تعداد اور آسمان کے ستاروں کی تعداد برابر ہو جائے؟ اگر بقول نجدیوں کے معاذ اللہ، جیسا یہ تقویت الایمان کے صفحہ 41 کے اوپر لکھتے ہیں استغفر اللہ اسماعیل دہلوی صاحب، کہ اللہ کے نبی کو نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی غیب حاصل ہے، استغفر اللہ، ان عقل کے اندھوں کو نہ قرآن مقدس کی آیات مقدسہ نظر آتی ہیں، نہ حدیث مبارکہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کو۔ اگر سرکار کو علم غیب نہ ہوتا تو سرکار فرما دیتے کہ عائشہ تم نے کیا سوال کر دیا، سرکار منع فرما دیتے۔ بلکہ پہلی تو بات ہے، اگر علم غیب نہ ہوتا تو امی جان سرکار کی بارگاہ میں ایسا سوال ہی نہ کرتی۔ آدھی شریعت سیدہ عائشہ صدیقہ سے ثابت ہے، جن کی پاک دامنی میں 18 آیات بینہ سورہ نور کی آئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی اور ان کی گواہی 4 مہینے کے بچے نے دی، جب سیدہ مریم سلام علیہ پر تہمت لگی، یہودیوں نے بہتان لگایا، تو ان کی گواہی ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ کے اوپر تہمت لگی، آپ کو صدیقہ ہیں، آپ گواہی دے دیتی تو وہ معتبر تھی، اور باپ بھی صدیق اکبر ہے، آپ کے باپ گواہی دیتے وہ بھی معتبر تھی، نہ آپ نے اپنی بریت کی گواہی دی ہے، نہ صدیق اکبر نے گواہی دی ہے، اور نہ محبوب کبریا نے گواہی دی ہے۔ اگر سرکار گواہی دے دیتے وہ بھی ان کی زوجہ محترمہ ہے۔ اور مزیداری کی بات ہے، یہ وہ ہستی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیہ جن کی عظمت کی گوئی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، اور 18 آیات سورہ نور میں نازل فرمائی ہیں۔ وہ سوال فرما رہی ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں اللہ کے محبوب سے، تو کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کی نیکیوں کی تعداد اور آسمان کے ستاروں کی تعداد برابر ہو؟ اگر ایک نیکی بڑھ جائے ایک ستارہ کم ہو جائے تب بھی بات صحیح نہ ہوئی۔ اگر ایک نیکی بڑھ جائے ایک ستارہ کم ہو جائے تب بھی بات صحیح نہیں، اگر ایک نیکی زیادہ ہو جائے ایک ستارہ کم ہو جائے تب بھی بات صحیح نہ ہوئی۔ تو جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اعلیٰ نعم عمر ابن خطاب، سرکار نے فرمایا ہاں وہ ہستی ہے کائنات میں، اس کو عمر ابن خطاب کے نام سے بلایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فرماتی ہے میں تھوڑی پریشان ہوئی، میں عرض کیا یا رسول اللہ فأین حسنات ابو بکر، میرے ابا جان کی نیکیاں کدھر گئیں؟ میرے ابا جان کی نیکیاں کدھر گئیں؟ فأین حسنات ابی بکر۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ فاروق اعظم کی ساری عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی، اور تیرے ابا جان کی 1000 والی نیکی آسمان کے ستاروں کے تعداد کے برابر ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مال کو۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے ذرا ایک اور بخاری شریف حدیث ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں یہ خالی بخاری کا نام لیتے ہیں، بخاری پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جو قرآن کے ہر پارے میں، حدیث کے ہر باب میں جن کی عظمت اور رفت کے ڈنکے بجائے گئے ہیں۔ یہ بھی حدیث بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ 523 ہے۔ سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے، اور فرماتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا، فاروق اعظم کو ساتھ لیا، عثمان غنی کو ساتھ لیا، اور چلتے چلتے احد پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ آج احد پہاڑ اپنے مقدر پہ رش کر رہا ہے کہ آج وہ ہستی اس کے اوپر تشریف فرما ہے جو اللہ کے عرش پر جنہوں نے قدم لگائے تھے عرش اعلیٰ بن گیا، جنہوں نے پہاڑ پہ قدم لگائے تو وہ جبل نور بن گیا۔ احد نے مجد کرنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھنا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ پانی کا قطرہ ہے، چاہے درخت کا پتا ہے، چاہے وہ مٹی کا ڈیلا ہے، چاہے ریت کا ذرہ ہے، چاہے وہ پہاڑ کا پتھر ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اور صحیح بخاری کے حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ احد جبل یحبنا ونحب، احد